إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير بين يدي عذاب شديد صدق الله مولانا العظيم. محترم صدر اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان گرامی اور علماء کرام، امیر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب اور اس بابرکت مجلس ذکر کے شریک مسلمان بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ دین کی غرض اور نسبت سے اکٹھے ہو جائیں ان کے منتشر ہونے سے قبل اللہ جل جلالہ ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما لیتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمارے اس اجتماع کو بھی ہمارے مغفرت کا ذریعہ گردانا ہے۔ ان تمام ساتھیوں کو، ورکروں کو، خدمت کرنے والوں کو، چاہے وہ جماعتی ہوں، چاہے وہ پبلک ہو، چاہے سرکار کے ملازم ہوں، چاہے سرمایہ دار ہوں، جس نے جس سطح کا بھی اس اجتماع میں اپنا حصہ بٹایا ہے، اللہ ان کے اس تعاون کو قبول بھی فرمائے اور ان کے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی بنائے۔ جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، یہ آیت سورہ سبا کی ہے۔ سورتوں کے نمبر میں سورہ سبا کی نمبر 36 ہے اور آیت نمبر 46 ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں قل انما اعظکم بواحدہ، آپ اپنی قوم کو اور پوری انسانیت کو یہ بات ذہن نشین کرا دیں کہ میں تمہاری خیر خواہی کے لیے صرف ایک بات کی جانب تمہاری توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ان تقوموا للہ، کہ خدا کے لیے معاملات پر آنکھیں بند کر کے
نہ کود پڑا کرو، بلکہ اللہ کے لیے رک جایا کرو اور ان پر غور و مشاورت کرو، اجتماعی شکل میں بھی انفرادی شکل میں بھی، اور اگر معاملات کی اہمیت بہت زیادہ ہو تو پھر رات دن سر جوڑ کر اس پر غور کرو، اس کے اسباب و محرکات کو تلاش کرو، ان کے قریب اور بعید نتائج پہ غور کرو، ان کی ضرورت اور اپنی صلاحیت کا تناسب نکالو، اور پھر اس کے لیے تدبیر کرو، یعنی ہدف اور اس کا طریقہ کار متعین کرو۔ جن علماء کے تسلسل میں اس اجتماع کو منعقد کیا گیا ہے، اگر آپ حضرات ان علماء کی تاریخ کو عبرت کے نظر سے دیکھیں گے تو انہوں نے جنگوں کی صعوبتیں بھی برداشت کی، جیلوں کی صعوبتیں بھی برداشت کی، بہت سارے مشکلات اور مصائب سے گزر کر تجربے کے نتیجے میں بالآخر امت کے خیرخواہی کے لیے جو راستہ اختیار کیا وہ تعلیم اور تعلم کا تھا۔ اب ہمیں بھی ہر وقت تجربات کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جن اکابر کے تسلسل کے سلسلے میں ہمارا یہ اجتماع ہے، ہم ان اکابر کے زندگی کے آخری لمحوں کے نتیجے جو اخذ کیے گئے ہیں ان پر عمل کریں، اور وہ ہے تعلیم اور تربیت، جنگ نہیں ہے۔ لہذا اگر ہم دیوبند کے اکابر کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے یہ اجتماع کرتے ہیں تو پھر میرا گزارش یہ ہوگا آپ سے کہ آپ واپسی پر گھر گھر جا کر ہر فرد کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں کہ ہمارے اکابر نے جنگوں کی صعوبتیں، جیلوں کی مشکلات، جلاوطنی کی غربت، سب کچھ برداشت کرنے کے بعد جو اپنے تجربات کا خلاصہ نکال چکے ہیں وہ یہ ہے کہ جنگ اور بندوق سے امت کو فائدہ نہیں، تباہی ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یفش الکذب حتی یحلف الرجل قبل ان یستحلف ویشہد الرجل قبل ان یستشہد۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے امت کا بہترین زمانہ وہ ہے جس میں میں ہوں، دوسرے درجے پہ وہ زمانہ ہوگا جس میں میرے ساتھی ہوں گے، تیسرے درجے میں وہ زمانہ ہوگا جو میرے ساتھیوں کے ساتھی ہوں گے، اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا اس حد تک کہ قسم دیے بغیر لوگ قسم اٹھائیں گے، شہادت لیے بغیر لوگ شہادت دیں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اس زمانے کو پہچان جائیں کہ یہ زمانہ خیر القرون کا نہیں ہے بلکہ زمانہ فتنوں کا ہے۔ خیر القرون کے بارے میں روایات 20 سے لے کر کے 300 سال تک موجود ہیں،
سب سے لمبی مدت جو امت کی بیان کی گئی ہے وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ امت کا جو طبی عمر ہوگا وہ 300 سال ہوگا۔ آج 15ویں صدی ہے، گویا کہ امت اپنی طبی سال عمر سے 5 گنا اس کا عمر بڑھ چکا ہے۔ مثلا آج کے زمانے کا طبی عمر 60 سال ہے، اگر یہ 5 گنا بڑھ جائے تو 300 سال بن جائے۔ ایک آدمی 60 سال کے عمر سے بڑھ کر 300 سال کا بن جائے تو وہ تو صاحب فراش ہو، اور آپ اس کو کہیں کہ آپ مورچہ میں چڑھ کے لڑائی لڑیں تو یہ تو اس کا بھی مذاق ہو رہا ہے۔ لہذا یہ زمانہ فتنوں کا ہے۔ علماء کو چاہیے، امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ علماء لوگوں کو خیر القرون والی باتیں نہیں بلکہ کتاب الفتن کی جو روایات ہیں ان کا درس دیں اور ان سے عبرت لیں، اور کتاب الفتن میں کہیں بھی آپ کو فتنے کے زمانے میں لڑائی کی رہنمائی نہیں ملے گی۔ تیسری بات جن کے جانب میں آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کی دنیا کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آج کس قسم کی دنیا ہے۔ ہمارے ذہن پر جو سوار دنیا ہے وہ کچھ اور تھا، آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ کچھ اور دنیا ہے۔ ہمارے ذہن میں جو نقشہ دنیا کا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے۔ اس زمانے میں بعض علاقوں میں منظم حکومتیں سرے سے نہیں ہوا کرتی تھی، نواب ہوتے تھے یا سردار ہوتے تھے یا خان ہوتے تھے۔ اگر کہیں کوئی منظم حکومت ہوتی تھی تو صرف شہروں میں ہوتی تھی۔ جن لوگوں کو یونان کی تاریخ کا علم ہے ان کو پتہ ہے کہ آتن میں الگ حکومت تھی، اسینیا میں الگ حکومت تھی، اور ہر ایک شہر میں الگ الگ حکومتیں تھیں، اور ہر حکومت اپنے طور پہ آزاد اور خود مختار حکومت ہوا کرتی تھی۔ لہذا اس زمانے کی دنیا کو شہروں کی دنیا کا نام دیا جاتا تھا، یعنی وہ دنیا جو مختلف شہروں کی آزاد اور خود مختار حکومتوں پر مشتمل ہے۔ آج کی دنیا وہ دنیا نہیں ہے، آج پوری دنیا ایک شہر ہے، اور آپ نے سنا ہوگا کہ گلوبل ولیج ہے، اور ایک شہر میں سارے چودھری نہیں ہوتے، سارے نواب اور خان بھی نہیں ہوتے، سارے زمیندار بھی نہیں ہوتے، معدود چند لوگ ہوتے ہیں۔ لہذا آج کی اس دنیا کے شہر کے حکومتی نظم کے وہی 2 ادارے ہیں جیسا کہ پاکستان کے ہیں۔ پاکستان کا ایک ادارہ ہے قومی اسمبلی، اس ادارے میں مردم شماری کے حوالے سے افراد کی نمائندگی ہوتی ہے۔ دوسرا ادارہ سینٹ ہے، سینٹ میں مختلف خطوں یعنی صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اسی طرح بین الاقوامی دنیا کا جو شہر ہے اس کے بھی 2 ادارے ہیں، ایک جنرل اسمبلی ہے جس میں تمام دنیا کے انتظامی یونٹوں کی نمائندگی ہے، پاکستان، افغانستان، ایران، ہندوستان، چین، روس وغیرہ۔ دوسرا ادارہ سلامتی کونسل ہے، سلامتی کونسل میں صرف 5 ارکان ہے جو مستقل ارکان ہیں، اور یہ 5 ارکان
دنیا بھر کے بحر و بر اور فضا کے اپنے مملوک اور محکوم خطوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جنرل اسمبلی کوئی بھی فیصلہ صادر کرے، کوئی بھی قرارداد پاس کرے، اگر سلامتی کونسل کے 5 ارکان میں سے کوئی ایک بھی اس قرارداد اور فیصلے کو اپنے محکوم اور مملوک خطے میں مداخلت سمجھتا ہے اور اس کو مسترد کر دے تو جنرل اسمبلی کا فیصلہ نہیں ہوگا اور قرارداد نہیں ہوگا۔ لہذا آج کی دنیا ان 5 ممالک کے درمیان تقسیم ہے اور ان 5 کی مملوک اور محکوم ہے: امریکہ، برطانیہ، فرانس، چین اور روس۔ اور ظاہر بات ہے کہ آپ حضرات نے سرداروں اور نوابوں کا تجربہ کیا ہوگا، اگر کوئی ہو تو ناراض نہ ہو۔ نواب اور سردار اپنا لاؤ لشکر لے کے دوسرے پہ چڑھائی نہیں کرتے ہیں اس زمانے میں، اس کے گھر کے اندر لوگوں کو اٹھاتے ہیں، تھپکی دیتے ہیں اور ان کے لیے گلے کا طوق بناتے ہیں تاکہ وہ مجبور ہو جائے اور فیصلے پہ آ جائے۔ لہذا آج کی اس دنیا میں جنگ نہ اسلام کے فائدے میں ہے، نہ امت مسلمہ کے فائدے میں ہے، نہ عرب کے فائدے میں ہے، نہ عجم کے فائدے میں ہے، نہ پٹھان کے فائدے میں ہے، نہ بلوچ کے فائدے میں ہے۔ اس دنیا میں جنگ ان 5 ممالک میں سے کسی ایک کو فائدہ پہنچائے۔ لہذا وہ پشتو میں ایک کہاوت مشہور ہے، تور توپک مد خلص مد کونس۔ لہذا بندوق سے جمعیت علماء اسلام کا رکن اور جمعیت طلباء اسلام کا رکن مدارس کے علماء، مفتی اور طلباء بچے رہا کرے۔ کبھی بھی جنگ کے قریب نہ جنگ کی بات کرے نہ جنگ کے قریب جائے۔ ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی اس دنیا میں اور دونوں طرف سے لبادہ پہنایا جائے گا مذہب کا۔ ایک طرف سے لبادہ مذہب کا عنوان طالبان کا ہوگا، پشت پر روس اور چین ہوں گے۔ دوسرے طرف سے لبادہ ہوگا مذہب کا، عنوان داعش کا ہوگا اور پیٹھ پیچھے امریکہ اور مغرب ہوگا اور قتل عام مسلمانوں کا ہوگا۔ لہذا مغرب اور مشرق یعنی چین، روس، امریکہ اور برطانیہ اور فرانس، الکفر ملت واحدہ، اسلام اور امت مسلمہ کے بارے میں وہ ایک ہی رائے پر ہے کہ اسلام دہشت گرد مذہب ہے اور مسلمان دہشت گرد وحشی درندے ہیں۔ جب تک ان کا صفایا نہ ہو دنیا میں امن نہیں آ سکتا۔ پہلے شیعہ اور سنی کو لڑایا جائے گا اور جب اس لڑائی سے اپنے مفاد حاصل کریں گے پھر اس کے بعد شیعوں کو آپس میں لڑوایا جائے گا اور عجم اور عرب کے نام پر، تاکہ جو ہلالی پٹی ہے جہاں پہ تیل اور گیس ہے وہاں پہ ان کا قبضہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد سنیوں کو فرقوں کی بنیاد پہ لڑایا جائے گا اور قوموں کی بنیاد پہ لڑایا جائے گا۔ اور یہ چوتھی عالمی جنگ ہے، نہ قوموں کی ہے نہ ملکوں کی ہے، یہ دو تہذیبوں کی ہے، ایک مذہب پرست خدا پرست اور دوسرا ہوا پرست جو مغرب ہے۔ لہذا ہم 3 باتوں کے بارے میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم اگر گزشتہ جرائم کے اعتراف کے بجائے آئندہ حالات کے بارے میں رہنمائی دیں کہ جنگ کے قریب نہ جاؤ، ہمارے اکابر کا جو آخری تجربہ ہے وہ یہی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات فتنے کے زمانے کے لیے وہ یہی ہے،
جو آج کی دنیا کی حالت ہے وہ یہی تقاضا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا